والصلاة والسلام على من كان نبيا وآله بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حقوق الوالدین کے موضوع پر لفظ کرنے کی رسالت کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، الدین کلہ ادب، دین مکمل طور پر ادب کا نام ہے. اس میں خالق اور مخلوق کے تمام کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں پر الگ حقوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کے الگ حقوق ہیں، صحابہ کرام کے الگ حقوق ہیں، اسی طرح والدین کے بھی اپنی اولاد پر الگ حقوق ہیں. سامعین گرامی، آئیے ہم ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اس قرآن میں والدین کے حقوق کی کیا اہمیت ہے. چنانچہ میں قرآن حکیم سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو یہ تو بتا وہ کون سے اشخاص ہیں جن کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب پر مقدم کیا. تو قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پر مقدم کیا یا پچھلی جو امتیں گزر گئی ان پر بھی مقدم کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا والدین کے احسان کے بارے میں کوئی وصیت حاصل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وہ کون سے اشخاص ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو بلا کر ان اشخاص کے حقوق کو بیان کرو؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سامعین گرامی، والدین کو اتنا اونچا مقام کیوں نہ حاصل ہو کہ وہ والدین اپنے بچے کی خاطر اپنی چین و آرام کو قربان کر دیتی ہے. ماں بچے کی تکلیف کی وجہ سے ساری رات جاگتی ہے. باپ دن بھر بچے کی کمائی میں مصروف، ماں دن بھر بچے کی دیکھ بھال میں مشغول رہتی ہے. ماں تو وہ ہوتی ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے حمل کی تکلیف کو اٹھاتی پھرتی ہے اور پیدائش کے وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے. جس کی تکلیف حالت نزاع سے مشابہت رکھتی ہے وہ ماں برداشت کرتی ہے. یاد رکھو میرے دوستوں، اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو حشر کا میدان ہوگا، عرش پر رحمان ہوگا، سامنے میزان ہوگا، بول رہا قرآن ہوگا، والدین کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا